السلام علیکم بھائی، یہ جگہ ہے صلح حدیبیہ کی۔ صلح حدیبیہ 628 عیسوی یا کہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد چھٹے سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، تو اس مقام پہ کفار مکہ نے روکا تھا، کیونکہ مکہ سے باہر کا ایریا، یہاں اس جگہ پہ روکا تھا کفار مکہ نے ان کو، اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر کئی دن تک معاہدے چلتے رہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا بھی تھا معاہدہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت عثمان کافی دیر تک نہیں آئے، یا کافی شاید دن تک نہیں آئے اللہ عالم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے جو عہد کیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو ایک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دوسرا ہاتھ انہوں نے رکھا تھا کہ عثمان کی طرف سے وہ جو بیعت کی تھی صحابہ نے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو صلح حدیبیہ کی تھی۔ اس کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل کی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ یہ سورہ فتح آپ پڑھیں گے، 26ویں پارے میں ہے، تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ کون سا درخت ہے یہ تو غالباً نہیں پتہ، لیکن یہ جگہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رکے تھے، اور اس میں 10 سال تک جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس سال عمرہ بھی نہیں ہوگا، اس سال اگلے سال عمرہ ہوگا۔ اور جب جنگ بندی معاہدہ ہوا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام تیزی سے پھیلا، اور پھر 8ویں ہجری میں 8ویں ہجری میں 2 یا 3 سال کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور پھر فتح مکہ ہوا، کیونکہ 6 ہجری میں تھا، 10 سال کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری کے اندر جو ہے نا وہ فتح مکہ ہو گیا تھا، یعنی کہ 4 سال کے بعد، تو 8ویں ہجری میں ہی انہوں نے جو ہے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی پہلی آیت بھی اتاری تھی، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک ہے نا۔ تو 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور 6 ہجری میں یہ تھا، تو 2 سال کے بعد ہی معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم فتح مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بس یہ چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ صلح حدیبیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ حدیبیہ کی مسجد ہے پیچھے آپ کو جو نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا بھائی، یہ پہنچ گئے ہم ہرا کلچرل سینٹر، یہ غار ہرا کا ایریا ہے۔ آپ کو اگر میں دکھاؤں تو سامنے آپ دیکھیں گے، آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا سامنے، ٹھیک ہے، کلاک ٹاور، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو سامنے دکھاؤں تو اگر آپ غور کریں تو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ غار ہرا کے ٹاپ پر چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ ہرا کلچرل سینٹر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، یہ بہت ساری اندر چیزیں ہیں، مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، تو یہ پورا کلچرل سینٹر بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ سارا وہی ایریا ہے، باہر کا ایریا ہے۔ ابھی کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو جب مغرب ہو جائے گی یہاں پہ، یہ بھائی کلچرل سینٹر کے اندر کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ دیکھیں اونٹ بھی ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں، اونٹ بھی جا رہے ہیں، لوگ بھی ہیں، مغرب کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ وہ بھی ہے اپنا کیا کہتے ہیں 3D کے ذریعے نا غار ہرا کو پورا دکھایا بھی ہے۔ جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے نا، وہ 3D میوزیم جا سکتے ہیں، 3D میوزیم میں جا کے آپ یہ چیزیں ساری دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رہا 3D میوزیم، یہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ 3D میوزیم بھی ہے۔ ابھی اذان ہوگی، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہم لوگ۔